بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے لیکچر کا موضوع ہے تفسیر بالمعصور اور تفسیر بالرائے۔ تفسیر بالمعصور کی مشہور تفاسیر کون کون سی ہیں اور تفسیر بالرائے کی مشہور تفاسیر کون کون سی ہیں؟ سب سے پہلے تو تفسیر بالمعصور کی تعریف ہو جائے۔ تفسیر بالمعصور ایسی تفسیر کو کہا جاتا ہے جو قرآن مجید یعنی تفسیر القرآن بالقرآن یا تفسیر القرآن بالسنہ یا تفسیر القرآن بالمعصور، یعنی قرآن مجید کی تفسیر کرنے کا ایک انداز تو یہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید ہی کی تفسیر قرآن مجید سے ہی کی جائے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ قرآن مجید باقی کتابوں کی طرح کی کتاب نہیں ہے۔ مثلا باقی کتابوں سے میری مراد یہ ہے کہ اگر ہم ایک کتاب دیکھتے ہیں کہ اونٹ کے موضوع پر ہے تو ہم اسے دیکھیں گے کہ وہ اونٹ کی پیدائش سے لے کر اس کی وفات تک کے جتنے احوال ہیں وہ بالترتیب اس کے اندر موجود ہوں گے، لیکن قرآن مجید اس طرح کی کتاب نہیں ہے۔ مثلا اگر ہم قرآن مجید میں غور کرتے ہیں تو ہمیں حضرت موسیٰ اور فرعون کے درمیان جو بھی مکالمہ ہوا اور جو واقعہ ہے وہ قرآن مجید میں ہمیں مختلف صورتوں اور مختلف پاروں میں اور مختلف جگہوں پر نظر آتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ قرآن مجید بیسیکلی ہدایت کی کتاب ہے، یہ اس طرح کی کتاب نہیں ہے جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ اونٹ کے موضوع پر ایک کتاب ہو کہ جس کے اندر بالترتیب ایک چیز کو ذکر کر دیا جائے، جہاں پہ جس وقت اس واقعے کے متعلق اس زمانے میں ان لوگوں کو ضرورت تھی، اللہ نے اس واقعے کا اتنا حصہ اتنا پورشن نازل فرما دیا، لوگوں نے اس سے نصیحت اور سبق حاصل کر لیا۔ اس کے بعد پھر جب دوسرے موقع پر دوبارہ اس کی ضرورت پیش آئی تو اس کے بقیہ حصے کو اللہ نے بیان کر دیا۔ اب پورے قرآن مجید میں اگر ہم غور کرتے ہیں سوائے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کے کوئی قصہ ایسا نہیں ہے جو بالترتیب اللہ رب العزت نے ایک جگہ ذکر کر دیا ہو، بلکہ ایک جگہ اس کا کچھ حصہ ذکر کیا، پھر اسی حصے کی تفسیر اور وضاحت اللہ رب العزت نے دوسری جگہ پر ارشاد فرما دی۔ یہ معاملہ صرف اللہ نے قرآن مجید کے اندر واقعات میں نہیں کیا، بلکہ جو احکام القرآن یعنی جو احکام کی آیات ہیں اس کے اندر بھی اللہ رب العزت نے اسی ترتیب کو ملحوظ رکھا کہ ایک ہی جگہ پر پوری تفصیل کے ساتھ اس کی آیات کو ذکر نہیں کیا۔ دوسرا جو قرآن مجید کی تفسیر کا طریقہ یا دوسرا جو حصہ ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں تفسیر بالمعصور کے اندر اس کا نام ہے تفسیر بالسنہ یا تفسیر بالحدیث۔ تفسیر بالحدیث کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی آیت کو ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث قدسیہ کی روشنی میں ہم اس پر غور و فکر کریں۔ قرآن مجید اگرچہ عربی میں نازل ہوا اور اس کے فص مخاطب صحابہ تھے، باوجود اس بات کے کہ وہ اہل زبان تھے، لیکن ان کو بھی قرآن مجید کے فہم کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کی احتیاجی تھی۔ مثلا بڑا معروف واقعہ ہے کہ رمضان المبارک کی جب آیت نازل ہوئی کہ روزے کا وقت کیا ہے تو اس میں بتایا گیا کہ روزہ جو ہے وہ وہاں پہ جو لفظ اللہ نے استعمال فرمائے وہاں پہ لفظ ہے خیط ابجز اور خیط اسود۔ اب خیط ابجز اور خیط اسود سے مراد بیسیکلی اللہ نے وقت کی طرف اشارہ فرمایا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر روز آسمان پہ ایسے ہوتا ہے اور آج بھی ایسے ہوتا ہے کہ صبح کے وقت ایک روشنی ہوتی ہے اور اس روشنی جب وہ فرسٹ ٹائم روشنی ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ روشنی اندھیرے میں بدل جاتی ہے اور پھر اس کے بعد دوبارہ روشنی ہوتی ہے اور وہ روشنی بڑھتی چلی جاتی ہے حتیٰ کہ وہ سورج کو نکال دیتی ہے۔ اب صحابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس سے یہ سمجھا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے خیط کا لفظی معنی لیا اور خیط کا لفظی معنی ہے دھاگا، انہوں نے اپنی تکی کے نیچے ایک وائٹ کلر کا اور ایک بلیک کلر کا دھاگا رکھ لیا اور وہ سحری کھاتے رہے اور انہوں نے یہ سمجھا کہ جب تک میں ان دو دھاگوں کے درمیان امتیاز نہ کر لوں اس وقت تک روز سحری کھانے کا وقت ہے، تو وہ اس وقت تک سحری کھاتے رہے۔ ظاہر ہے وہ تو بہت تاخیر سے ہونا تھا۔ انہوں نے آگر یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ بھائی اللہ کے بندے اس سے مراد تو صبح کاذب اور صبح صادق تھی۔ صبح کاذب کذب سے ہے کہ وہ اس لیے اس کو صبح کاذب کہتے ہیں کہ وہ ایک دفعہ روشنی ہوتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے، یعنی گویا کہ وہ جھوٹی روشنی کہلاتی ہے، اور صبح صادق جو ہمارے ہاں سحری کا وقت ختم ہوتا ہے اس کا نام صبح صادق ہے۔ آپ نے عملی طور پہ مساجد کے اندر جو دائمی جنتریاں لگی ہوتی ہیں یا نمازوں کے اوقات کی جنتریاں
بھی آپ دیکھتے ہیں وہاں پہ لکھا ہوتا ہے صبح صادق. صبح صادق کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ سحری کا وقت ختم ہوا, یعنی اب وہ جو روشنی ہوئی سحری کا جس وقت ختم ہوتا ہے وہ روشنی بڑھتے بڑھتے سورج کو نکال دیتی ہے, اس لیے اس کا نام رکھا گیا کہ سچی روشنی ہے, یعنی حتیٰ کہ سورج کو نکال دیتی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ صحابی باوجود اس بات کے کہ عرب تھے, اہل زبان تھے, لیکن انہیں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحت کی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آیت کی تشریح کی ضرورت تھی. تو اس لیے محض عربی زبان پر اردو سے تو معاملہ حل نہیں ہوگا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی اس کی طرف متوجہ ہونا پڑے گا. اور مثلا اور بھی بہت سی آیات ہیں, اگر ہم ان پر غور کریں, مثلا پورے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے نماز کا بالتفصیل طریقہ کہیں پہ ذکر نہیں کیا. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین واسجدوا, بس اتنا ہے. بس سجدہ ہے تو کیسے کرنا ہے, ٹھیک ہے جی, کون کون سے حصے سے اپنا مد جو ہے وہ زمین پر لگائے گا اپنے جسم کے اعضاء کے, اور کون کون سے اعضاء کے حصے جو ہے وہ زمین پر نہیں لگائے گا سجدے میں, رکوع کرنے کا سنت طریقہ کیا ہوگا, گھٹنے پکڑنے کا سنت طریقہ کیا ہوگا, قیام کے اندر وہ کس طرح قرات کرے گا, کتنی قرات اس پر فرض ہوگی, یہ تو قرآن مجید نے کہیں نہیں ذکر کی. اس تمام چیزوں کی وضاحت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے روشنی میں ہم بیان کرتے ہیں. اسی طرح وضو کے اندر آپ آ جائیں تو قرآن نے سمپل سی بات کی, اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. اب قرآن مجید نے اس کے اندر صرف فرائض کو بیان کیا, اور فرائض کے اندر بھی صرف اتنی بات بیان کی ہے کہ ان کا غسل کر لیا جائے. اب وہ جو غسل کرنا ہے وہ کتنی مرتبہ کرنا ہے, 3 مرتبہ, 5 مرتبہ, 20 مرتبہ کرنا ہے, 1 مرتبہ کرنا ضروری ہے, اس کا کیا طریقہ ہوگا, کس حد تک کرنا چاہیے, چاہیے جی, کہاں پہ پانی کے اسراف کی صورت بنے گی, کہاں پہ, یہ ساری جو تفصیلات ہیں یہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ملتی ہیں. اس پر قرآن مجید کے لفظی یا کوئی معانی جو ہیں وہ اس کے اوپر نشاندہی نہیں کرتے. تو یوں سمجھے کہ قرآن مجید ایک اصول کی کتاب ہے, اور اس کی تفصیلات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے. تیسری چیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں آثار. آثار صحابہ کا مطلب یہ ہے, آثار کا مطلب ہوتا ہے صحابہ کے نام کے اقوال, کہ قرآن مجید کی بہت سی آیات کی تفسیر جو ہے وہ ہم صحابہ کے اقوال سے بھی کرتے ہیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ قیامت تک کے لیے کتاب ہے. تو اس کے اندر پھر بعد میں اگر کچھ زمانے میں تبشر پیدا ہوا تو اس کے اندر پھر صحابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول جو ہے وہ ہمارے لیے معتبر ہے. میں مثلا آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں طریقہ یہ تھا کہ جب بھی جنگ ہوتی تھی اور اس سے جو مال حاصل ہوتا تھا, جس کو اسلامک ٹرمینالوجی میں ہم مال غنیمت کہتے ہیں, تو مال غنیمت جس صورت میں بھی حاصل ہوتا تھا, چاہے وہ منتقل ہو سکتا تھا یا نہیں منتقل ہو سکتا تھا, وہ ان لڑنے والے مجاہدین کے درمیان تقسیم کیا جاتا تھا. یہی صورت بعد میں حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی رہی. لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قانون بنایا اور ارشاد فرمایا کہ بھائی دیکھو, یہ جو مال غنیمت میں جو چیز حاصل ہوگی جو کہ منتقل نہیں ہو سکتی, جیسے مثلا زرعی زمین حاصل ہو جاتی ہے, آپ کسی علاقے پر قبضہ کر لیتے ہیں, وہاں اس علاقے کی زرعی زمین آپ کو حاصل ہوتی ہے, تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ بھائی یہ جو زرعی زمین ہے یہ بیت المال کی تحویل میں چلی جائے گی, اور یہ جو لڑنے والے مجاہدین ہیں ان کے درمیان تقسیم نہیں کی جائے گی. اب جب یہ بات حضرت عمر نے کہی تو ظاہر ہے کہ یہ پہلے سے یہ معمول نہیں چل رہا تھا, تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر سوال اٹھا دیا, کہا کہ بھائی اللہ نے اصول بیان کی ہے کہ وہ جو مال غنیمت ہوگا وہ لڑنے والے مجاہدین کے درمیان تقسیم کیا جائے گا. ایون کہ اگر مردوں کی صورت میں حاصل ہوگا تو وہ غلاموں کی صورت میں مسلمانوں کے درمیان تقسیم کیا جائے گا, اگر عورتوں کی صورت میں حاصل ہوگا تو وہ لونڈیوں کی صورت میں مجاہدین کے درمیان تقسیم کیا جائے گا. تو آپ یہ نئی بات کیسے کر سکتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو بھائی, قرآن مجید کی آیت ہے تو قرآن کہتا ہے کہ ربنا اغفر ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان, کہ یہ جو مال ہے یہ بعد کے لوگوں کے لیے بھی, جو ہم سے بعد میں لوگ آئیں گے, وہ بھی اس سے نفع اٹھائیں. اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سوال اٹھایا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ بعد کے لوگوں کے لیے کیسے یہ نفع مند ہو سکتا ہے؟ اگر آپ یہ ان لوگوں کے درمیان تقسیم کرتے چلے جائیں گے تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ وہ اس آدمی کے خاندان کے اندر تو چلے گا, لیکن بعد کے مسلمان اس کے مال سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. اس کی ایک ہی صورت ہے کہ آپ یہ سارا جو منتقل نہیں ہو سکتی چیز اس کو بیت المال کی تحویل میں دے دیں,
اور جب وہ اسٹیٹ کے ذمے آ جائے گا تو جب تک اسلامک اسٹیٹ باقی رہے گی تو جتنے لوگ اسلام کے اندر نئے بھی داخل ہوتے رہیں گے یا جو مسلمان موجود ہیں جن کے اندر وہ معاشی کے استحکام نہیں ہے وہ اس سے نفع اٹھا سکتے ہیں. تو یہ اس آیت کی تفسیر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نئے انداز میں کی. صحیح, جو پہلے سے اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ اس کے بعد رائج نہیں تھی. اب اس کی علت کو تلاش کیا اور علت کی بنیاد پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ اصول متعین فرمایا. اور بعض لوگوں کی رائے ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اس رائے کا بعد میں بھی فائدہ بہت ہوا. مثلا آپ دیکھیں کہ کسی نے کہا نا کہ یہ خلفائے راشدین کے زمانے کے بعد یا خلفائے راشدین حضرت علی اور اس کے بعد کے زمانے میں جو مسائل پیدا ہوئے اسٹیٹ کے سسٹم میں, تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس فیصلے کا اس میں ایک بہت بڑا دخل تھا کہ اس کی وجہ سے مسائل ان کے زمانے میں موجود نہیں تھے. مثلا اس کا فائدہ یہ ہوا کہ جب وہ زمین صحابہ کے جو مجاہدین تھے ان کے درمیان حضرت عمر نے تقسیم نہیں کی تو اس کی وجہ مثلا اگر ایک عراق کا علاقہ مسلمانوں کے قبضے میں آیا تو اس کی زمین اگر مسلمانوں میں تقسیم نہیں کی گئی تو اس کا فائدہ یہ ہوا کہ وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ لوگ تھے وہ مدینہ منورہ کے اندر ہی رہے جو اسلامک اسٹیٹ کا دارالخلافہ تھا, جس کی وجہ سے مدینہ منورہ کے اندر کسی قسم کا کوئی فساد برپا نہیں ہوا. جب وہ زمین اگر مجاہدین میں تقسیم کر دی جاتی تو یقیناً جس صحابی کے حصے میں عراق کی, ایران کی, شام کی وہ زمینیں آتی تو ظاہر ہے وہ اپنی فیملی کے ساتھ وہاں منتقل ہو جاتے. تو مدینہ منورہ جو اسلامک اسٹیٹ کا دارالخلافہ تھا اس کے اندر باہر کے لوگ آ کر بسنے لگ جاتے تو اس سے جو ہے اسلامک اسٹیٹ کے اندر جو ہے مسائل پیدا ہونے لگا. اور آپ دیکھیں عملی طور پر آپ کو بعد میں نظر بھی آتا ہے کہ جب وہاں سے وہ دارالخلافہ شفٹ ہوا تو بعد میں ہمیں مسائل بھی نظر آئے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اگر ایک فیصلہ کیا تو اس کے اندر جو حکمت تھی یا اس کے اندر جو علت تھی اگر وہ علت بدل گئی تو اس کی تفسیر آثار صحابہ کے ذریعے سے بدل دی گئی. اس طرح ایک اور مثال میرے ذہن میں آ رہی ہے. مثلا قرآن مجید نے جہاں پہ مصارف زکوٰۃ بیان کی ہیں تو وہاں پہ اللہ نے جو ترتیب بیان کی اس میں انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل. ایک اللہ نے لسٹ بیان کی ہے کہ ان لوگوں کے اندر آپ زکوٰۃ کو تقسیم کر سکتے ہیں. اس میں ایک شخص جس کو بیان کیا اس کا ٹائٹل اللہ نے بیان فرمایا مؤلفۃ القلوب. مؤلفۃ الفت سے ہے, مؤلفۃ القلوب کہ ان کے دلوں کی الفت کے لیے. اس سے مراد یہ ہے کہ ایک آدمی بالکل اسلام کی سرحد پر ہے, اسلام میں داخل ہونے والا ہے, لیکن وہ ذہن میں سوچتا ہے کہ مستقبل میں اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو یہ میرے لیے خاندان جب میرا سوشل بائیکاٹ کر دے گا تو میرے لیے یہ معاشی مسائل پیدا ہوں گے. تو اب اس کو بھی قرآن کہتا ہے کہ آپ اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں تاکہ وہ اسلام میں داخل ہو جائے اور اسلام کو تقویت حاصل ہو جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو یہ ابتدائی زمانے کی بات ہے جس زمانے میں مسلمانوں کو جو ہے وہ افرادی قوت اتنی حاصل نہیں تھی, ایک ایک فرد بہت بڑی حیثیت رکھتا تھا. اللہ نے یہ حکم نازل فرمایا اب اسلام دنیا میں طاقت پکڑ چکا ہے, جس کا جی چاہے اسلام میں آئے اور جس کا جی چاہے نہ آئے, یہ اس کو آپشن ہے. تو اسلام نے پورا ایک ذمے کا نظم دے دیا ہے کہ اگر وہ مسلمان ہوگا بطور ذمہ اسلامک اسٹیٹ میں رہے گا, اگر اس کی کفالت کا سسٹم نہیں ہوگا تو اسلامک اسٹیٹ کا جو بیت المال ہے اس کی کفالت کا نظام بنائے گا. اس لیے زکوٰۃ اس کو دینا جائز نہیں ہے. یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مؤلفۃ القلوب کو جو زکوٰۃ دینے کی علت تھی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اثر صحابہ کی بنیاد پر اس کے اندر ایک نئی تفسیر یا ایک نئی رائے قائم فرمائی. تو جنرلی جتنی دنیا میں تفاسیر لکھی گئی ہیں ان کو تو ہم کہتے ہیں کہ اکثر تفاسیر وہ تفسیر بالمعصور ہی کہلاتی ہیں. تفسیر بالمعصور جیسے میں نے پہلے بھی عرض کر دیا کہ تفسیر بالمعصور کا مطلب یہ ہے کہ جو قرآن و حدیث کی روشنی میں لکھی جائے. مثلا ہمارے ہاں اردو کے اندر بہت سی تفاسیر ہیں, عربی کے اندر قرطبی ہے, طبری ہے, اس کے بعد تفسیر مظہری ہے, ٹھیک ہے جی. بہت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں معروف ہے کہ وہ بہت بڑے مفسر تھے, بلکہ وہ خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں اور حضرت عبداللہ ابن عمر ہم دونوں قریب قریب عمر کے تھے. تو آج جب صحابہ فوت ہونے لگے تو میں گیا اور میں نے جا کے عبداللہ ابن عمر کو کہا کہ آؤ یار یہ بڑے بڑے صحابہ تو فوت ہو رہے ہیں تو ہم قرآن کی تفسیر کو سیکھتے ہیں. اور لگا ہم سے کون پوچھے گا, اتنے بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں, اس لیے آپ نے سیکھنی ہے تو سیکھیں. تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ تو حامی نہ بھری, لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں اس کی تقدم میں لگ گیا.
اتنا علم حاصل کر لیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی بھی جب قرآن مجید کے تفسیر کی گفتگو فرماتے تو اس کے اندر رائے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لیتے. غالباً یہ مدینہ منورہ میں بالکل ابتدا میں پیدا ہجرت کے بعد ابتدا میں پیدا ہونے والے صحابیوں میں سے ہیں. یعنی بالکل کم عمر تھے لیکن اس درجے کا علم حاصل کیا اور اس درجے کی محنت کی کہ اتنا زیادہ عبور حاصل کر لیا. بلکہ اس درجے محنت کی واقعہ آتا ہے کہ وہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر گیا. دوپہر کا وقت تھا, گرمی کا موسم تھا, دروازے پر بیٹھے رہے, شدید آندھی چل رہی تھی, ریت اٹھتی رہی, ان کے چہرے پر پڑتی رہی. وہ صحابی جب ظہر کی نماز کے لیے باہر نکلے ہوئے دروازے پر بیٹھے تھے. انہوں نے کہا او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی, آپ مجھے بتاتے اور میں آ کر آپ کو بتاتا, آپ مجھ سے کیا کام تھا؟ انہوں نے فرمایا کہ نہیں, میں نے اس آیت کی آپ سے تفسیر پوچھنی تھی اور میں نے یہ بات ادب کے خلاف تصور کی کہ میں نے جس سے علم حاصل کرنا ہے میں اس کے آرام میں خلل ڈالوں اور اس سے علم حاصل کروں. تو میری یہ ذمہ داری تھی کہ میں آپ کا انتظار کروں. تو آپ جب باہر تشریف لے آئیں تو یعنی اس محنت سے انہوں نے علم تفسیر کو حاصل کیا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ, ان کی تفسیر بھی چھپ چکی ہے, اس پر بڑا اچھا کام بھی کیا ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے, اور وہ پرنٹ ہو گئی ہے یہاں مارکیٹ میں. میرے خیال اس کا وہ اردو ترجمہ بھی ہو گیا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر کا. اس کے علاوہ اور بھی عربی کے اندر بھی بہت سی تفاسیر ہیں, اسی طرح اردو کے اندر بھی بہت سی تفاسیر ہیں جو کہ تفسیر بالمعصور کہلاتی ہیں. مثلا معارف القرآن ہے, مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ کے اردو کے اندر یہ تفسیر ہے. ویسے تو انہوں نے اپنے مقدمے میں لکھا ہے کہ یہ میں نے اس زمانے میں جو ریڈیو میں صبح کا ٹائم پروگرام آتا تھا اس کے لیے وہ بیسیکلی خطبات ہیں ان کے ریڈیو کے پروگرام. ظاہر ہے آپ ریڈیو کا ٹائم لمٹ اور وہ ساری چیزیں مد نظر رکھ کے انہوں نے لکھی, لیکن بہرحال وہ تفسیر اپنا جو ہے 8 جلدوں کے اندر معارف القرآن سے کے نام سے موسوم ہے اور وہ موجود ہے مارکیٹ میں. اسی طرح ایک اور معارف القرآن بھی ہے, اس کا نام بھی معارف القرآن ہے تفسیر, وہ بھی 8 جلدوں میں ہے اور اس کے جو آتھر ہیں ان کا نام ہے مولانا محمد ادریس کاندلوی. وہ لاہور کے ایک بڑے عالم تھے, ان کی یہ تفسیر ہے. اسی طرح مولانا مودودی کی بڑی معروف تفسیر ہے تفہیم القرآن کے نام سے, غالباً وہ بھی 8 جلدوں میں ہے. تو یہ وہ بہی معنی بڑی معروف ہے کہ انہوں نے جو آسان اردو تھی, کیونکہ ہمارے یہاں جو عام طور پہ علماء کی اردو ہے اس پہ فارسی اور عربی کے الفاظ کا غلبہ ہے, تو عام آدمی کو اس کے فہم کے اندر مشقت پیش آتی ہے. اس لیے تفہیم القرآن جو ہے وہ بہت زیادہ دنیا میں مسلمانوں کے اندر پاپولر ہوئی. اور اس کا ایک دوسرا بڑا سبب یہ تھا کہ مولانا مودودی نے, کیونکہ جو ہمارے یہاں ایک تقسیم موجود ہے دنیاوی اور دینی تعلیمی ادارے, تو دنیاوی تعلیمی اداروں میں انہوں نے بہت زیادہ کام کیا تھا. ان کی جماعت اسلامی نے, جس کی وجہ سے جو ہے وہ پڑھے لکھے لوگ زیادہ تر ان سے منسلک تھے, تو ان کی تفسیر کو جلد ہی دوسری زبانوں میں منتقل کر دیا گیا. مثلا انگلش کے اندر جلدی سے سب سے ابتدائی اردو تفاسیر میں سے جو منتقل ہوئی وہ تفہیم القرآن تھی, جس کی وجہ سے امریکہ اور یورپ تک ان کا نقطہ نظر پہنچا. تو یہ اردو تفاسیر میں سے وہ تفسیر تھی. اسی طرح ایک بڑی مشہور بڑے عالم گزرے ہیں پیر کرم شاہ الازہری رحمہ اللہ, ان کی تفسیر کا نام ہے ضیاء القرآن. ان کی تفسیر بھی بڑی معروف ہے, اور خصوصاً انہوں نے اس کے اندر جو ہے مستشرقین یعنی ایسے مغربی مفکرین جو نے اسلام کے خلاف کام کیا ہے, کیونکہ آپ کو تو یہ پتہ ہی ہوگا کہ ہر ایسا آدمی جس نے اسلام کے خلاف کام کیا ہو, کیونکہ ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اسلام مشرق سے نکلا ہے, خانہ کعبہ مشرق میں تھا ان کے اعتبار سے جس سمت میں وہ رہتے ہیں, تو وہ جو مشرقی علوم پر کام کیا جن لوگوں نے, کو ہم مستشرقین کہتے ہیں, یعنی قرآن عام طور پہ زیادہ تر کام تو انہوں نے اسلام کے خلاف ہی کیے, لیکن بعض لوگوں کو انہوں نے اچھا کام بھی کیا مستشرقین نے, جس سے مسلمانوں کو فائدہ بھی ہوا. علم حدیث پر بڑا کام کیا, لغت پر بڑا کام کیا. مثلا ان کی ایک لغت کی بڑی معروف کتاب ہے المنجد کے نام سے. منجد اتنی بڑی لغت کی کتاب ہے, میرا خیال ہے کہ کم از کم میری تھوڑی سی معلومات کے مطابق پاکستان میں تو کوئی ایسی لائبریری اسلامیات کی اور اس طرح کوئی عالم دین ایسا نہیں ہوگا کہ اس کی ذاتی لائبریری ہو اور اس کے اندر منجد موجود نہ ہو, حالانکہ اس کا آتھر جو ہے وہ عیسائی ہے. تو اور بھی احادیث پر ان کا بڑا کام ہے, صحیح ہے جی, اور بھی بہت سے ایسے اچھے کام بھی کیے ہیں, لیکن زیادہ تر ان کا جو نقطہ نظر ہے یا جو کام کی محنت کی ڈائریکشن ہے وہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ہی ہوتی ہے. تو مستشرقین کے خلاف جو بہتر طریقے سے جوابات دیے ہیں وہ ضیاء القرآن کے اندر پیر کرم شاہ الازہری رحمہ اللہ نے دیے ہیں. اسی طرح سر سید احمد خان کی تفسیر ہے, صحیح ہے جی, اس کے اندر تفسیر احمدیہ کے نام سے ہے وہ تفسیر. اس کے اندر بھی کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ عام طور پر سر سید رحمہ اللہ کو جو نقطہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ وہ عقل کی بنیاد پر تفسیر کرنے کی زیادہ کوشش کرتے ہیں,
جیسے انہی کے اسکول آف تھاٹ کو، یہ جیسے ہمارے ہاں ابتدا میں جیسے معتزلہ کے بارے میں ایک رائے تھی کہ وہ عقل کی بنیاد پر اسلام کو پرکھنا چاہتے ہیں، وہ اسکول آف تھاٹ چلتے چلتے اس پر آیا، اور سر سید احمد خان کا نقطہ نظر بھی انہی کے قریب قریب کی رائے تھی، اور سر سید احمد خان کے بعد پھر ان کے شاگرد آئے حمید الدین فراہی، ان کی تفسیر ہے، اور اس کے بعد پھر ان کے شاگرد تھے، ان کا نام تھا امین احسن اصلاحی، صحیح، امین احسن اصلاحی صاحب کی بھی تفسیر ہے، اور پھر آج کل ان کے نمائندے جو ہیں پاکستان میں مولانا امین احسن اصلاحی کے بڑے معروف شاگرد ہیں، ٹی وی کے بڑے معروف وہ آتے ہیں ٹی وی مذہبی پروگرام کرنے کے لیے، جن کا نام ہے جناب جاوید احمد آمدی صاحب، تو آمدی صاحب جو ہے وہ اسی اسکول آف تھاٹ کو لے کے چلتے ہیں۔ تو کہنے کہ تدبر قرآن مولانا امین احسن اصلاحی کی اردو میں تفسیر ہے، وہ بھی 8 جلدوں میں ہے، صحیح، تو لاہور سے پبلش ہوتی، تو اردو کے اندر بھی بہت اچھی اچھی تفسیر بالمعصور ہیں، اور اسی طرح اپنا جو ہے وہ عربی کے اندر بھی بہت سی تفاسیر ہیں۔ باقی علماء کی رائے یہ ہے کہ تفسیر بالمعصور، اور تفسیر کون ہر آدمی آیا کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، تو اس کے لیے علماء کی رائے یہ ہے کہ کچھ علوم انہوں نے طے کیے ہیں کہ جب تک ایک آدمی ان علوم کے اندر ماہر نہ ہو، امام سیوطی رحمہ اللہ کی رائے جو کہ تفسیر جلالین کے مصنف ہیں، صحیح، ان کی رائے یہ ہے کہ جلالین کے بارے میں بڑی دلچسپ بات یہ ہے، 2 آدمی تھے، ایک جلال الدین سیوطی اور ایک جلال الدین حنبلی، اس لیے اس تفسیر کا نام ہے جلالین۔ آپ کو پتہ ہے جلالین یہ تسنیہ ہے، یعنی 2 آدمیوں کی ملی جلی تفسیر، اور ایک استاد ہے ایک شاگرد ہے، غالباً آخری 15 پارے شاگرد کے ہیں اور پہلے 15 پارے استاد کے ہیں، لیکن اس میں دلچسپ بات یہ ہے، انتہائی دلچسپ بات یہ ہے کہ اگر دونوں تفسیر 15 پاروں کی دونوں مصنفین کی تفسیریں ہیں، اور اگر آپ ان دونوں کی تفسیری الفاظ کو آپ اگر گنتی کریں تو وہ بالکل ایک جیسے ہیں، جتنی تعداد الفاظ کی استاد کی ہے اتنی ہی تعداد الفاظ کی شاگرد کی ہے۔ عربی کے اندر یہ تفسیر ہے، تفسیر جلالین، اور یہ بھی تفسیر بالمعصور ہی معروف ہے۔ تو جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے کہ وہ اس آدمی کو 15 علوم کے اندر عبور حاصل ہونا چاہیے، تو وہ آدمی تفسیر کر سکتا ہے۔ اگر اس کو عبور حاصل نہیں ہوگا اور وہ صرف تفسیر جو ہے اپنی رائے سے کرے گا، تو اس کے اندر بہت سخت احادیث کے اندر وعیدیں ہیں کہ اگر ایک آدمی جو ہے وہ اپنی رائے سے جو ہے وہ تفسیر کرتا ہے، مثلا حدیث کا مفہوم انہوں نے بیان کیے کہ من تکلم فی القرآن برأیہ فاصاب فقد اخطأ، اگر کسی آدمی نے قرآن مجید کے اندر اپنی رائے کو قائم کیا اور وہ اپنی رائے قائم کرنے میں صحیح بھی تھا، اس کے باوجود بھی اس نے فقط اخطا، اس کے باوجود اس نے کیا کی، غلطی کی، کہ اگر اس نے اپنی رائے قائم کی۔ یا دوسری روایت انہوں نے بیان کی ہے کہ من قال فی القرآن قولا یعلم ان الحق غیرہ فلیتبوأ مقعدہ من النار، ایک آدمی نے قرآن مجید کی تفسیر کے اندر ایک رائے قائم کی اور اس کو پتہ تھا کہ جو دوسری رائے ہے وہ زیادہ حق پر ہے، لیکن وہ اس کے باوجود اپنی رائے پر ڈٹا رہا، تو فلیتبوأ مقعدہ من النار، تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم میں تصور کر لیں۔ تو 15 علوم جو ہیں ان کو بیان کیا ہے، صحیح، ان میں سے ایک مثلا ہے علم النحو، اور دوسرا ہے علم الصرف، صحیح، اور تیسرا ہے، تو 15 علوم ہیں۔ انشاءاللہ پھر 15 علوم پر جو ہے وہ اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے کہ کون کون سے وہ 15 علوم ہیں، ان کی تفصیلات کیا ہیں۔ تو السلام علیکم۔